بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، واعملوا صالحا، اور عمل کرو صالحا نیک، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو علیم جاننے والا ہوں۔ یا ایھا الرسل، یہ دلیل نقلی اجمالی از جمیع انبیاء کرام برائے نفی شرک، تمام انبیاء سے نفی شرک فعلی پر اجمالی نقلی دلیل ہے۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، کھاؤ طیبات یعنی نیازات غیر اللہ جو رجس ہوتی ہیں ان سے بچو، جو نجس ہیں ان سے بچو۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک یہ کہ یا ایھا الرسل کا خطاب تمام رسولوں کو ہے، حالانکہ تمام رسول کسی ایک زمان میں جمع نہیں ہوئے، تو یا ایھا الرسل کا خطاب کیسے ہو گیا؟ ایک تو اس کا جواب کہ ہر رسول کو اپنے اپنے زمانے میں یہ حکم دیا گیا، ایک۔ یا دوسرا، اور رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جمع سے تعبیر اظہارا لشانہ، اظہارا لعظمتہ، تو اس پر آپ کے پاس لکھا ہے بنداء الرسل وخطابہم، بے معنی نداء کل واحد بخطابہ فی زمانہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر رسول کو اس کے دور میں یہ ندا دی گئی، اذ لم یجتمعوا فی زمان واحد، اس لیے کہ ایک زمانہ میں یہ جمع نہیں ہوئے کہ ان کو ندا دی جاتی وَيُخَاطَبُونَ فِيهِ، وَإِنَّمَا أَتَى بصورت الجمع، جمع کی صورت میں لایا گیا تاکہ عقیدہ رکھے سامنے کہ ان امرا نودی لہ جمیع الرسل، کہ جو وہ معاملہ کہ سب رسولوں کو ندا دی گئی اور وصیت کی گئی، حقیق وہ اس لائق ہے کہ اس کو لیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ وکیلا، تو پہلی توجیہ آ گئی کہ ہر پیغمبر کو اس کے دور میں یہ حکم ملا۔ دوسرا، کیلا الخطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خطاب یا ایھا الرسل کا نبی کریم علیہ السلام کو ہے، وجاء بلفظ الجمع لقیام ہی مقام الرسل، تو آپ کو خطاب اس لیے کیا کہ آپ تمام رسولوں کے قائم مقام ہیں۔ وکیلا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ سمجھ آئے کہ ہذہ طریقۃ کل رسول کما تقول تخاطب تاجرا یا تجار، یہ ایسے ہے جیسے آپ ایک تاجر کو خطاب کریں اور لفظ جمع کا بولے، تو مطلب ہوتا ہے تمام تاجروں کی حالت کا بیان۔ اسی طرح خطاب نبی پاک کو ہے
یا ایھا الرسل کا اور جمع کا صیغہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ تمام رسولوں کو حکم یہی تھا۔ حاصل کیا نکلا؟ مسئلہ ہے یا ایھا الرسل کی ندا پر کیا سوال ہے کہ تمام انبیاء ایک جگہ پہ جمع کسی دور میں نہیں ہوئے تو یہ ندا کیسے ہوئی؟ تو اس کے 3 جواب ہیں۔ ایک جواب کہ ہر رسول کو اپنے اپنے زمانے میں یہ حکم ملا۔ دوسرا جواب کہ یہ خطاب امام الانبیاء کو ہے اور الرسل کی جمع تعظیم کی ہے اور اشارہ ہے کہ آپ خصائل الرسل کے جامع ہیں، یہ آپ کی عظمت کا بیان۔ اور تیسرا محاورہ کے طور پہ خطاب جمع، خطاب ایک کو ہوتا ہے، لفظ جمع کا ہوتا ہے اور مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے سب اس قسم کے بزرگوں کا ہے، تو غیر اللہ کی نیازوں سے بچنا ہر رسول کو حکم تھا۔ تو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہا ہم نے ہر رسول کو اس کے زمانے میں کھاؤ من الطیبات پاکیزہ چیزیں، ما یستطاب و یستلذ من مباحات المآکل۔ طیب بعض چیزیں حلال ہیں، بعض طیب ہیں۔ طیب کہتے ہیں حلال چیز حلال طریقے سے حاصل ہو، حلال چیز حلال طریقے سے حاصل ہو۔ طیبات وعملوا صالحا۔ اس میں دوسرا مسئلہ سمجھنا ہے کہ اکل الطیبات کا تعلق ہے عمل صالح کے ساتھ۔ پہلے فرمایا غذا پاک ہو، کھانا حلال ہو، اس کے بعد عمل صالح ہے۔ اس کی وجہ کہ جو حرام کی غذا ہے اس کے اثرات عمل پہ پڑتی ہیں، تو سب سے پہلے جو چیز انبیاء کو حکم دیا گیا کہ اپنی غذا حلال کریں، حرام کے قریب نہ جائیں، اور پھر ہے عمل صالح وعملوا صالحا۔ آج لوگوں میں اکل حلال کا جذبہ نہیں، حلال کھانا ہو بالکل خیال ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر یہی حکم دیا، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ آیا نا؟ جلدی بولو، سورت ختم کر کے اٹھیں گے۔ ہاں بھائی انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا، پاک مال کھاؤ۔ اسی طرح ابھی جو آئے سورہ المومنون اس کی گزری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بہت زیادہ احادیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس نے رعى الغنم بکریاں چرائی ہیں۔ فقال اصحابہ وانت، آپ نے بھی؟ فقال نعم، فرمایا ہاں میں نے بھی بکریوں کو چرایا ہے۔ اہل مکہ کے قرارید پر یہ بخاری 6662 رقم الحدیث۔ حضرت مقدام یہ کہتے ہیں کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، سب سے بہترین رزق حلال ہے اپنے ہاتھ کی کمائی، اپنے ہاتھ سے روٹی کمائے، یہ سب سے بڑا رزق حلال ہے
اللہ کا نبی داؤد کانا یاکل من عمل یدہ، اللہ نے تعریف کی کہ حضرت داؤد اپنے ہاتھ سے رزق کماتے تھے. عمل یدہی بخاری 2072 رقم الحدیث. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز قبول کرتا ہے. ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا، اکل حلال، جس کا رسولوں کو حکم دیا. یہ مسلم شریف ہے. اور فرمایا آگے ثم ذکر الرجل، پھر آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا یطیل السفر اشعث اغبرا، جو اللہ کے راستے کا مسافر ہے، لمبے سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلودہ بن گئے، بکھر گئے. پھر یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور بڑھات لمبا کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب. ومطعمہ حرام، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے. ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے. وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام ہے. وغذی بالحرام، اور اس کی غذا وہ پلا ہوا حرام کے ساتھ ہے. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو عمل صالح کی قبولیت کے لیے رزق حلال شرط ہے، جو اللہ نے انبیاء کرام کو حکم دیا. آگے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث 1015، من نبت لحمہ من السحت، وہ آدمی جس کا گوشت بنا ہو حرام کے مال سے، فالنار اولی بہ، تو وہ جہنم اس کے زیادہ لائق ہے. شعب الایمان 5130 نمبر حدیث. سمجھ گئے؟ تو پہلی ترغیب کیا ہے؟ کلو من الطیبات. اور دوسرا مسئلہ بھی یہاں ہے، یہ جو متصوفہ ہیں، رہبان، احبار و رہبان، ان کے مذہب کا بطلان ہے. ان کی اگر تفصیل دیکھنی ہو تو ابن جوزی کی تلبیس ابلیس دیکھ لیں، اس میں صوفیوں کے واقعات الامان والحفیظ، تو ان سب سے منع کر دیا اور فرمایا فیہ من الدلالۃ علی بطلان ما علیہ الرہبانیہ. یہ جو راہب لوگ یہ جیسے دنیا تارک بن جاتے ہیں، اس میں رد ہے. میں رفض طیبات، اللہ نبیوں کو فرما رہے ہیں کھاؤ. صوفی جو کہتے ہیں کھانا نہیں، 40 دن تک صرف 4 جو کھائے. 4 جو تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے اتنے دیر پانی نہیں پیا، اور پھر جب صوفی کے منہ میں پانی ڈالا تو نیچے سے دھواں نکلا. یہ تلبیس ابلیس میں بھی واقعات ہے. اللہ جانے دھواں کہاں سے نکلا. بہرحال کوئی دھواں نکلا. کما یلی کو بے شان صوفی. تو یہ سال سال تک کھانا نہیں ہے. یہ کون سا نفس کی تربیت ہو رہی ہے؟ حلال کھانا حلال پینا انبیاء کو حکم ہے. تو انبیاء سے بڑا زاہد کون ہوتا ہے اور بڑا مزکا کون ہوتا ہے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا کم کھانا، اور کم کھانے کو پھر بڑھایا اور بالکل کھانا ہے ہی نہیں. بھائی کھانا کھائے گا نہیں تو جہاد کیسے کرے گا؟ جو بندوق نہیں اٹھا سکے پیر ادھر کرے اور گرے پیچھے، ٹانگیں اوپر سر نیچے. تو ایسے زہد نہیں چاہیے. صحیح پہلوان ہو
ہاں یہ شرط ہے کہ پاکیزہ چیزیں ہوں، گند بلا نہ ہو، حرام نہ ہو۔ ایک دوسرا ایک بات بتائیں جہاں پر اشکال ہے کہ رسولوں کو اللہ نے فرمایا حلال چیزیں کھاؤ، حضرت موسیٰ فرعون کے پاس رہا جوانی تک، فرعون کا مال حلال تھا، حلال طیب۔ حضرت ابراہیم آزر کے پاس رہے، آزر نیک آدمی تھا نا، حضرت ابراہیم کا باپ، اس کے سارا مال شال بھی حلال ہوگا، ذبیحہ بھی حلال ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام ابو طالب کے ساتھ رہے، خواجہ ابو طالب جو آخر تک بھی برادری کی پگڑی رکھنے کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ اخترت النار علی العار، ناک نہیں کٹا سکتا، جہنم میں جا سکتا ہوں۔ وہ خواجہ صاحب بھی پکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے۔ تو اب معاملہ کیا ہوگا؟ جیسے آپ کے خطیب تقریریں کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے، ان کو بھی ذرا دیکھو تو یاد رکھ لو کہ نزول شریعت سے پہلے کیا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام لے عین ہی ہیں، کچھ وہ ہیں جو حرام لے غیر ہی ہیں۔ جو حرمت لے عین ہی والی ہے تو وہ تو ہر دور میں حرام رہی، انبیاء اس سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم۔ اور جو حرمت لے غیر ہی، یعنی جس حرمت کا تعلق اس نبی کی شریعت کے بیان کے ساتھ ہے، تو وہ نزول شریعت سے پہلے ان احکام کا مکلف آدمی نہیں ہوتا، اور نزول شرع سے پہلے اس پر حکم حرمت یا تحریم کا نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ رہے فرعون کے پاس جب تک نبوت نہیں ملی تھی، احکام نہیں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم باپ کے ساتھ رہے، نبی پاک علیہ السلام چچا کے ساتھ رہے، اسی طرح ماحول وہی تھا۔ تو میں نے مختصر بات کر دی کہ بعض چیزیں تو وہ ہے نا جو جن کی حرمت لعنی، جیسے مثلا یہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز شرک ہے، منت منوتی شرک ہے، تو شرک تو کبھی جائز نہیں رہا کسی نبی کی شریعت میں بھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انبیاء اس سے معترض رہے، اور تکلیف بھی شروع ہوتی ہے بلوغت کے بعد۔ اور یہی ہے بعض احادیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مشرکوں کے یہ غیر اللہ کے نام کے جو ذبیحے تھے ما اہلا والے، تو آپ نے کبھی ایسا ذبیحہ نہیں کھایا جو غیر کے نام کے تقرب کا ہو، غیر اللہ کے نام کے تقرب کا۔ تو بہرحال باقی جو احکام ہیں نزول شریعت سے پہلے ان کا آدمی مکلف ہی نہیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ آگے یہ ہے مراقبہ، جو تم عمل کر رہے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں، اس لیے اخلاص کے ساتھ کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اس دن اخلاص ہو، رضائے الہی ہو۔ ہاں بھائی